معزز سامعین کرام، ہر چیز کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اگر کوئی حافظ قرآن بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں کہ ایک قرآن کو حفظ کرے، پھر اس کو یاد رکھے، اس کو دہراتا رہے تاکہ وہ قرآن مجید یاد رہے۔ اگر کوئی عالم بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم پڑھے، پھر اس پر عمل کرے اور اس علم کو بار بار دہراتا رہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو، کوئی بھی ڈگری کرنی ہو، اس کو سیکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ اشیاء ضروری ہے۔ اس کو بچانے کے لیے یہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ ایک انسان کوئی کام سیکھے اور پھر اس کو چھوڑ دے، اس پر عمل نہ کرے تو وہ کام بھول جاتا ہے۔ قرآن مجید علم اور خصوصاً ایمان کے لیے جب ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ایمان کو قبول کیا، ہم مسلمان ہوئے، تو اس کے بعد جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے ایمان کو بچانا۔ ایمان کی اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے، ایمان کو بچانے کا تگ و دو نہیں کریں گے تو وہ ایمان بڑی نازک چیز ہے۔ بعض اوقات محبوب علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جس سے وہ عام سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کے ہاں اتنی مقبول ہوتی ہے کہ وہ انسان کے جنت کے داخلے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور وہیں ارشاد ہے کہ بعض اوقات زبان سے ایسے کلمات نکالتا ہے جنہیں وہ معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کو اتنے ناپسندیدہ ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے جہنم کے داخلے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ایمان اتنی ایک نازک چیز ہے کہ اس ہر لمحے پر، ہر موڑ پر اس کی حفاظت کرنا یہ مومن پر فرض ہے۔ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی اگر کسی نے لذت چکھنی ہے، کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میرے اندر ایمان کی لذت ہے یا نہیں ہے، تو وہ دیکھ لے کہ اس کو کفر کے اندر لوٹنا کتنا ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ ارشاد فرمایا کہ مومن کو جب وہ اسلام قبول کر لے، جب وہ اپنے آپ کو مومن تسلیم کر لے، تو اسلام چھوڑ کر نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو جانا یا کفر کی طرف لوٹنا اسے اس بات سے زیادہ ناپسند ہے کہ اسے آگ کے اندر پھینک دیا جائے۔ وہ آگ کے اندر جانا تو پسند کرے گا، دین اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کرے گا۔ ایمان ایک ایسی مضبوط چیز ہے۔ اور ایمان کے بعد عبادات جب انسان کرتا ہے تو ان کو بچانا بھی انسان کے اوپر ضروری ہے۔ انسان نماز پڑھے اسے ضائع کر دے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، روزہ رکھے اسے ضائع کر دے پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی وقت نہیں۔ تو اس بچانے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے وہ محبوب علیہ السلام کی عزت اور وقار ہے، محبوب علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شیطان کو اگر دیکھیے، کائنات کا علماء لکھتے ہیں کہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ وہ سجدہ کرتے رہے، وہ رکوع کرتا رہا، وہ تلاوتیں کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جب اللہ رب العزت کی وہ عبادت کرتا تھا تو اس کو اللہ رب العزت نے انعام یہ عطا فرمایا کہ جب چاہتا جنت کے اندر چلا جاتا، جب چاہتا جنت سے باہر آ جاتا۔ اللہ رب العزت نے اسے انعام دیا کہ جب وہ چاہتا جنت کے اندر کسی پنگھوڑے میں بیٹھ جاتا، فرشتے اس کے پنگھوڑے کو ہلاتے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ عبادت کر، وہ عبادت کرتا رہا، کائنات کے ذرے ذرے پر عبادت کی۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے ایک حکم ارشاد فرمایا کہ میرے اس آدم کی، میرے نبی کی تعظیم کر، توقیر کر، اس نے انکار کر دیا کہ میں اس نبی کی تعظیم اور توقیر نہیں کروں گا، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی عبادات کو نہیں دیکھا کہ اس نے کائنات کے ذرے ذرے پر عبادت کی ہے، کائنات کا کوئی ذرہ چھوڑا نہیں ہے، بس اللہ رب العزت نے یہ دیکھا کہ اس کے دل کے اندر میرے نبی کی تعظیم نہیں ہے۔ اللہ نے ساری عبادات کو رائگاں کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بنا دیا۔ یہ ایمان کی ضرورت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور محمد رسول اللہ کا انکار کر دے، محبوب علیہ السلام کی شان، مصطفیٰ کی عظمت، مصطفیٰ کے وقار، مصطفیٰ کی تعظیم کا انکار کر دے، تو اس کے لا الہ الا اللہ کا کوئی اقرار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول اس کی عبادات، اس کا ایمان اس وقت ہوگا جب وہ اللہ کے ساتھ مصطفیٰ کی تعظیم کرے گا۔
اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر فرمایا، ارشاد میں کہ میرے ساتھ میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے ساتھ میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے ساتھ میرے محبوب کی اتباع کرو، تاکہ اس عوام کے ذہن میں مصطفیٰ کے مقام کو سمجھ سکیں کہ مصطفیٰ اللہ رب العزت کے ہاں کتنے پسندیدہ ہستی ہے، کہ اگر محبوب علیہ السلام کی شان میں ذرا برابر بھی گستاخی کی گئی، مصطفیٰ کی شان میں ایک لفظ بھی ایسا بولا گیا جو مصطفیٰ کی شیان شان نہیں ہے، تو انسان چاہے جتنی عبادات کرتا رہا، انسان جتنا